ذرا تصور کریں اگر آپ کے سامنے یہ سوال آ جائے کہ آپ کے پسندیدہ رہنما جنہیں آپ بچپن سے ہیرو مانتے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر کوئی مشہور مذہبی اسکالر جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ رہنما جہنم میں ہوں گے، کیا آپ یہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ 1947 کی تقسیم کے بعد قائد اعظم اور گاندھی جی کی شخصیات نے برِ صغیر میں دو الگ الگ قوموں کو جنم دیا۔ دونوں کو اپنے اپنے مذہبی اور قومی ہیرو مانا گیا، لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گاندھی جی کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب وہ تھا جس نے لاکھوں ہندوؤں کو حیران کر دیا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سچائی کے ہر پہلو کو جانیے۔ Same thing with Gandhi. As far as my information goes, Gandhi used to do idol worship. So anyone who associates partners with God, and if he dies as a mushrik, he will never go to. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ہمیشہ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ موضوع نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی اور سماجی پہلوؤں کا بھی حامل ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں گاندھی جی، مدر ٹیریسا اور ان جیسے دیگر مشہور شخصیات کے بارے میں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان عظیم شخصیات کا مقام دنیا میں ان کی خدمات کے مطابق، کیا ان کا ایمان اور اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتا ہے؟ اس سوال نے ہزاروں لوگوں کے ذہن میں گونج مچا دی اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی ایک بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب ان سے یہی سوال پوچھا گیا۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب ایک ہندو شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے براہ راست سوال کیا۔ اس نے کہا کہ گاندھی جی اور مدر ٹیریسا جیسے عظیم لوگ جو انسانیت کی خدمت کرتے رہے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ یہ سوال نہایت حساس تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے ایک سنجیدہ لمحہ بن گیا۔ My question is, suppose if only Muslims are sent to heaven immediately after death, before Judgment Day, what will be the position of good non-Muslim souls such as Gandhi and Mother Teresa, who are jihadis in their own rights for their own beliefs? Thank you. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب نہایت حکمت پر مبنی تھا۔ انہوں نے بغیر کسی تنازع میں پھنسے ہوئے نہایت دانائی کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے قرآن کے مطابق 4 بنیادی شرائط ہیں، جن میں ایمان پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ انہوں نے سورہ عصر کا حوالہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اے ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، حق کی بات کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے لوگ ہی نجات پائیں گے۔ Muslims die, immediately they go to heaven. What about good non-Muslims like Gandhi and Mother Teresa? What will happen to them who are jihadis in the right? Point number 1, the moment a Muslim dies, he doesn't go to Jannah. That's a misconception. After a human being dies, he goes into barzakh, dormant. All the human beings will be resurrected on the day of judgment. After the day of judgment, all those who pass the test will go to Jannah. All those who fail the test will go to hell. All the people who claim to be Muslims will not go to Jannah. The criteria to go to Jannah is given in Surah Al-Asr. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزید وضاحت کی کہ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا اور شرک سے بچنا۔ اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مدر ٹیریسا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مدر ٹیریسا نے عیسائیت کی پیروی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جو اسلام میں شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ چاہے کوئی شخص کتنے ہی نیک اعمال کرے، اگر اس کا ایمان درست نہ ہو تو اس کے نیک اعمال اس کے لیے جنت کا راستہ نہیں کھول سکتے۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ گاندھی جی کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے گاندھی جی کے بارے میں بڑی محتاط بات کی اور کہا کہ میرے علم کے مطابق گاندھی جی بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو کہ اسلام کے مطابق شرک ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے انسان کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کرے۔ What will happen to those non-Muslims who are good like Mother Teresa and Gandhi, etc.? When I was in school, I did my ICSE. There were 6 compulsory subjects you had to pass in. 6. Mathematics, English, Science, Hindi, Geography, History. I'm asking you a question. I pass in 5 subjects, 100 out of 100. In one subject, Science, I fail, I get 10 out of 100. Will I pass standard 10? No, correct. Similarly, to go to Jannah,
there are 4 things required according to Surah Al-Asr, chapter 103, verse number 1 to 3. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is verily in a state of loss, except those who have faith, those who have righteous deeds, those who exhort people to truth, those who exhort people to patience and perseverance. You talk what will happen to Mother Teresa. As far as my knowledge goes, Mother Teresa was a Christian and she believed Jesus is God. So in Iman, she fails. Even in other 3 she gets 100 out of 100. In Iman she has failed. यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब न सिर्फ इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर मबनी था, बल्कि उन्होंने इसको आम लोगों के फ़हम के मुताबिक पेश किया। उन्होंने एक आसान सी मिसाल दी कि जैसे स्कूल में इम्तिहानात के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन होते हैं और अगर किसी एक मजमून में भी नाकामी हो जाए तो इंसान इम्तिहान में नाकाम हो जाता है, इसी तरह जन्नत में जाने के लिए ईमान, नेक अमाल, हक बात और सब्र सब ज़रूरी हैं, और इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी न हो तो जन्नत का दरवाज़ा बंद हो सकता है। She believes Jesus is God. So in Iman, she fails. Even in other 3 she gets 100 out of 100. In Iman she has failed. Will she pass the test? No. She may be very good. Same thing with Gandhi. मदर टेरेसा को दुनिया भर में एक नेक इंसान के तौर पर माना जाता है। वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुरबा की खिदमत में गुजार चुकी थी, लेकिन क्या उनके नेक अमाल उन्हें जन्नत में ले जाएंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस बात को निहायत संजीदगी से वाज़े किया कि चाहे मदर टेरेसा ने कितने ही नेक काम किए हों, लेकिन उनका ईमान इस्लाम के मुताबिक नहीं था। वो ईसाईयत की पैरोकार थीं और ईसाईयत के मुताबिक हज़रत ईसा खुदा या खुदा का बेटा माना जाता है, जो कि इस्लाम में शिर्क के ज़ुमरे में आता है। गांधी जी के बारे में दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि वो इंसानियत के अलमदार थे और उन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनका मजहबी अकीदा क्या था? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक गांधी जी हिंदू मत के पैरोकार थे और बुतों की पूजा करते थे। Same thing with Gandhi. As far as my information goes, Gandhi used to do idol worship. So if you have in faith, they fail. Maybe in good deeds they might have got good marks. Maybe. Even if I agree they have got good marks in good deeds, if they fail, because the biggest sin in Islam, according to Surah Nisa chapter 4, verse number 48, and Surah Nisa chapter 4, verse number 116, Allah will forgive any sin if He pleases, but He will never forgive the sin of shirk, associating partners with God. So anyone who associates partners with God, and if he dies as a mushrik, he will never go to Jannah, he will go to hell. इस्लाम के मुताबिक बुत परस्ती शिर्क है, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, चाहे इंसान कितने ही नेक काम क्यों ना करे। कि शिर्क वो गुनाह है जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। उसका मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है, उसके तमाम नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसी हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि चाहे गांधी जी और मदर टेरेसा जैसे लोग कितने ही अजीम इंसान क्यों ना हों, अगर वो शिर्क करते हैं तो उनके लिए जन्नत का रास्ता बंद है। यहाँ पर यह बात भी समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में किसी को कितनी ही इज़्ज़त और शोहरत क्यों न मिले, आखिरत का मामला ईमान और अमाल के मुताबिक होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसी नुक्ते को वाज़े किया और कहा कि गांधी जी और मदर टेरेसा की खिदमत अपनी जगह, लेकिन जन्नत में जाने के लिए ईमान की शर्त अव्वलीन है। Only those people who have namesake naam, Zakir, Abdullah, Sultan, Muhammad will not go to Jannah. They have to pass in all these 4 criteria, then they'll go to Jannah. Hope that answers the question. दोस्तों, यहाँ पर यह बात काबिल तारीफ़ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बग़ैर किसी खौफ के सच्चाई बयान की। उन्होंने निहायत हिकमत और फ़हम से इस सवाल का जवाब दिया और किसी भी किस्म की सियासी या मजहबी मुनाफरत से बचने की पूरी कोशिश की। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। वो हमेशा हक बात कहने से नहीं कतराते और हर बार कुरान और सुन्नत के मुताबिक जवाब देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मज़ीद वजाहत की कि जन्नत में जाने के लिए ईमान के साथ साथ नेक अमाल, हक बात का हुक्म और सब्र की तलकीन भी ज़रूरी है। ये 4 शराइत हर मोमिन के लिए लाजिम है और उनमें से कोई भी एक शर्त पूरी न हो तो जन्नत का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा। शिर्क वो गुनाह है जिसके बारे में कुरान में बार बार तंबीह की गई है। शिर्क अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराने को कहा जाता है और ये इस्लाम के बुनियादी अकायद के ख़िलाफ़ है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि शिर्क का मामला इतना संगीन है
کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا چاہے کوئی شخص کتنے ہی نیک کام کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے جواب میں قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کیے جن میں واضح طور پر شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیاوی کامیابی اور عزت اپنی جگہ، لیکن آخرت کا فیصلہ ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو حقائق سے روشناس کرانا تھا۔ چاہے کوئی دنیا میں کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، ایمان کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ایمان وہ شرط ہے جس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں ہے۔ دوستو، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتوں سے متفق ہیں؟ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔